18ویں لوک سبھا منتخب کرنے کے لیے انتخابات کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ ان انتخابات میں 7 مرحلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اب تک 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ بھی اس ملک کی ایک اہم ریاست ہے جہاں سے 17 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، نشستیں ہیں۔ تلنگانہ میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کانگریس گزشتہ جو الیکشن ہوئے وہاں پر کانگریس برسر اقتدار آئی ہے تقریباً 10 سال کے عرصے کے بعد، اور جو وہاں کی جو علاقائی جماعت تھی جس کا نام پہلے تلنگانہ ریتا سمیتی تھا، اب وہ بھارتیہ ریتا سمیتی بنی ہے، BRS بنی ہے، وہ جو ہے اپوزیشن میں آ گئی ہے۔ اور وہاں پر تیسرا ایک فیکٹر جو ہے وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہے، جو اپنی فرقوانہ مہم میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ وہاں کا جو منظرنامہ ہے، انتخابی منظرنامہ تلنگانہ کا جو منظرنامہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہے ملک معتصم خان صاحب، جو جماعت اسلامی کے ملی امور کمیٹی کے سیکرٹری ہیں، اور ان کا تعلق خاص طور سے حیدرآباد سے ہے اور تلنگانہ کی سیاست پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ملک معتصم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا سالار کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ شکریہ، مجھے بھی بڑی خوشی ہے۔ یہ جو اس وقت وہاں پر الیکشن کی مہم جو جاری ہے وہ غالباً ایسا پہلی مرتبہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جو وہاں کی حیدرآباد سے جو کینڈیڈیٹ ہے، BJP کینڈیڈیٹ ہے مادھوی لتا، جو ہے جس طرح سے اپنی مہم چلا رہی ہے، مسجد کی طرف جو ہے وہ تیر چلاتے ہوئے جو دکھایا منظر جو ہے ویڈیو کلپ میں آیا ہے، تو کیا وہاں پر لگتا ہے کہ فرقہ واریت جڑ پکڑ رہی ہے؟ جی ہاں، ریاست تلنگانہ میں اور بالخصوص راجدھانی حیدرآباد میں ماحول کو فرقہ وارانہ بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہاں فرقہ پرست سیاسی پارٹیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن اب وہاں کے احوال بدلے ہوئے ہیں، اور ان دنوں جو انڈیا الائنس کی طاقت ہے اور جس کی نمائندگی وہاں کانگریس کرتی ہے، اس کی حیثیت بھی بہتر ہوئی ہے۔ اور مجھے ایسا اندازہ ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے 4 سیٹ ہیں وہ گھٹ جائیں گے۔ اب وہ گھٹ کر 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، اس پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اور ان کی طاقت میں کمی آئے گی۔ اب رہ گیا سوال وہ BRS پارٹی وغیرہ کا ہے، لیکن جو کیفیت وہاں کے اسمبلی الیکشنز میں BRS پارٹی کی تھی، اقتدار میں تبدیلی کے بعد چونکہ وہاں ریاستی اسمبلی میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ بھی صرف کانگریس ہی کی جیت نہیں تھی، اصل میں وہ وہاں کی عوام کی جیت تھی، فائدہ کانگریس کو ہوا تھا۔ تو وہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی انڈیا الائنس کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جو حیدرآباد کی جو سیٹ ہے، جو وہاں اسد الدین اویسی صاحب اس کی نمائندگی کرتے ہیں، وہاں بھی جو مادھوی لتا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اور BJP وغیرہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہاں اپنی جیت درج کرا سکیں۔ لیکن جو حیدرآباد کے رائے دہندے ہیں، تلنگانہ کے رائے دہندے اور بالخصوص حیدرآباد کے رائے دہندے، وہ اس پوری اسکیم کو سمجھتے ہیں، اور جو غلطی حیدرآباد کے رائے دہندوں نے اسمبلی الیکشنز میں کی تھی کہ وہاں پولنگ پرسنٹیج بہت کم ہو گیا تھا، جس سے فرقہ پرستوں کو ایسا لگا کہ وہ یہاں پر قدم جما سکتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ حیدرآباد کے جو رائے دہندے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کس موقع پر اپنے ووٹ کا کتنی طاقت سے استعمال کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حیدرآباد کے رائے دہندے اب 80% کم از کم وہ وہاں پولنگ ہوگی، اور جو فرقہ پرست پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو بہت شکست فاش ہوگی۔ جی ہاں، بہت کم ووٹ ملیں گے، شکست فاش ہوگی، اور اسد الدین اویسی جو ہیں
ان کو یقینی طور پہ جیت حاصل ہوگی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہاں کے رائے دہندے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صرف حیدرآباد کی لوک سبھا کے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ یہ بھارت کے جو مسلمان ہیں ان سب کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ان سے کچھ شکایت وہاں مقامی لوگوں کو ہو سکتی ہے، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے، تو وہ جس سے محبت ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے، شکایت بھی ہوتی ہے، تو کبھی پسند ناپسند کی باتیں آتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ اپنی پسند ناپسند کے اظہار کا موقع جانتے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کی اس الیکشن میں لوگ اپنی پسند ناپسند سے زیادہ فرقہ پرستی کے خلاف ووٹ دیں گے، اور ان کو یقینی طور پہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جو 2 مرحلے کے الیکشنز ہو چکے ہیں، پولنگ ہو چکی ہے، جی، ایک 16 مئی کو اور 26 کو بھی ہو چکی ہے، 19 کو اس سے پہلے ہو چکی ہے، تو یہ 2 مرحلے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں رجحان بدلا ہوا ہے، اور وہ زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ فرقہ پرست قوت طاقت کمزور ہوگی، اور جو لوگ دستور کی باتیں کرتے ہیں، دستور کے احترام کی بالادستی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پھر ایک بار قوت حاصل ہوگی۔ اس کی ہم عوام سے اپیل بھی کر رہے ہیں، ہم حیدرآباد کی عوام سے بھی یہ اپیل کریں کہ اصل مسئلہ ہے ان کی پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانے کا۔ اگر وہاں پولنگ پرسنٹیج کو بڑھا لیا جائے تو پھر تمام معاملات قابو میں آ جائیں۔ لوگ جو ہے یہ سمجھ کے کہ ہمارا آدمی تو جیت ہی رہا ہے، ہم کو زیادہ کیا کام کرنے کی ضرورت، تو وہ اوور کانفیڈنس، زیادہ خود اعتمادی صحیح نہیں ہے۔ لوگ اولین فرصت میں بھاری تعداد میں اپنے انصاف کے لیے یا ظلم کے خلاف لڑنے کی جو طاقت ہے، اور ملک بھر میں تو انڈیا الائنس اس کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن حیدرآباد میں جو ٹکٹ ملا ہے، اسد الدین اویسی صاحب جو ٹھہرے، وہ انڈیا الائنس کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ خود ایک پارٹی کے نمائندہ ہیں، لیکن وہ ریاست تلنگانہ میں انڈیا الائنس، اور یہاں میرا خیال ہے کہ ان کو سبقت حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ تلنگانہ کی جو صورتحال ہے، تقریباً 12-15% جو ہے آفیشلی جو ہے 12-15% مسلمان بتائے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو سیاسی قوت ہے وہ حیدرآباد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، سمٹ کر رہ گئی۔ قانون ساز اسمبلی میں حیدرآباد سے باہر ریاست کے مسلمانوں کو کوئی نمائندگی حاصل نہیں ہے۔ اب یہاں پر 17 سیٹیں ہیں تلنگانہ میں لوک سبھا کی، ایک ہی سیٹ جو ہے ایک نظام آباد میں غالباً مسلمانوں کو پرسنٹیج کچھ اچھا ہے، تو کیا وجہ کیا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا جو ہے سیاسی موقف جو ہے، یعنی نمائندگی کے اعتبار سے قانون ساز اداروں میں بڑھ نہیں پا رہا ہے؟ کیا وجہ، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ یہ مسئلہ صرف تلنگانہ یا حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ ملک بھر میں اس قسم کے مسائل موجود ہیں، اور تلنگانہ میں بھی نظام آباد ہے، بودھن ہے، ظہیر آباد ہے، محبوب نگر ہے، اور سنگاریڈی ہے، اور ایسے اسمبلی حلقے ہیں جہاں مسلمانوں کے ووٹرز قابل لحاظ ہیں۔ ظہیر آباد میں تو بہت زیادہ ہیں، محبوب نگر میں بھی بڑی، اور وہاں سیکولر پارٹی کے مسلم امیدوار جیت درج کرا سکتے ہیں، لیکن وہ جو براہو کمیونلزم کا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی میجورٹی ایریا سے بھی جہاں مسلمان بہت کم ہوں، وہاں سے بھی سیکولر پارٹی سے کوئی مسلم امیدوار جیت سکتا ہے، اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہوگی۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسلم امیدوار کا جیتنا تو وہ تو ایک کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس بات کو بھی ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے برادران وطن کو اچھے مسلم امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس لیے میں حیدرآباد کے بارے میں بھی یہ کہوں گا، کیونکہ حیدرآباد کی نمائندگی صرف وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے، حیدرآباد شہر کی نمائندگی ہے۔ تو حیدرآباد شہر کے بھی جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، وہ بھی جمہوریت کے لیے اور اچھی کارکردگی کے لیے وہ مجلس کو ووٹ دے سکتے ہیں، اور کہیں پر مجلس کا امیدوار غیر مسلم کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتا ہے، ایسا میونسپل کارپوریشن میں تو ہے۔ تو ہم کو جو تلنگانہ کے
باقی حلقے ہیں جہاں سے مسلم نمائندگی ہو سکتی ہے وہ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ پرستی کی ذہنیت سے باہر آنا ہوگا اور سیکولر پارٹیوں کو بھی اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا۔ جب تک سیکولر پارٹیاں اپنے رویے کو درست نہیں کریں گی اور اپنے ووٹ مسلم امیدوار کے حق میں ٹرانسفر کرانے کی کوشش نہیں کریں گی تو پھر یہ صورتحال باقی رہے گی۔ اچھا، یہ جو ہے وہاں 17 سیٹیں ہیں تلنگانہ میں، اصل مقابلہ آپ کے خیال میں کانگریس اور BRS کے درمیان ہے، یعنی 16 سیٹوں پر، تو کیا ایشوز ہے جن پر جو ہے BRS جو ہے پھر سے اپنی جو ہے انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا ایشوز ہے وہاں پر آپ کے خیال میں؟ کس اب اصل بات تو یہی ہے کہ وہ جو اسمبلی الیکشنز ہو گیا اس میں جو BRS کی شکست ہوئی ہے اس کی شکست میں خود ان کا اپنا رویہ ہے۔ KCR کو BRS کو کانگریس سے شکست نہیں دی ہے، بلکہ KCR کو BRS کو KCR نے ہی شکست دی تھی۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ ان کی پارٹی قوت سے محروم ہو گئی تو وہ تو کوئی نظریاتی پارٹی تھی نہیں، ایک علاقائی پارٹی تھی، اور لوگ طاقت اور اقتدار کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ طاقت اور اقتدار سے محروم ہو جائیں تو جن پارٹیوں کے پاس اقتدار اور طاقت ہے جہاں مل سکتی وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کی پارٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب انٹرنل چیلنج بن گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کیسے جوڑ کے رکھیں تاکہ وہ آئندہ اسمبلی الیکشنز وغیرہ میں قوت سے لڑ سکیں۔ اس لیے اسپیس بڑھ گیا ہے کانگریس کا، اس لیے نہیں بڑھا ہے کہ کانگریس نے کوئی بہت بڑی نمایاں کامیابیاں یا بہت بڑی نمایاں خدمات انجام دی ہیں، چونکہ انہوں نے اپنا اسپیس چھوڑ دیا ہے تو وہ اسپیس کانگریس کے لیے کھلا ہے یا پھر BJP کے لیے کھلا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ملک بھر کے جو حالات ہیں اس میں اور وہاں کے تلنگانہ کے رائے دہندے اور اپنی عقل اور صلاحیت کا بھرپور استعمال کریں تو وہ اس کا پورا فائدہ وہ انڈیا الائنس کو ہو سکتا ہے، BJP کی قوت گھٹ سکتی ہے، BRS کی نمائندگی بھی باقی رہے گی۔ آپ کی جو ریاست ہے اس کی بڑی بہن کہیے ریاست کے لحاظ سے تو مونس ہوتا ہے، آندھرا کی کیا صورت حال ہے؟ آندھرا پردیش کی صورتحال بہت ہی مشکل ہے۔ وہاں جو اب حکومت کر رہے ہیں YSR صاحب کے صاحبزادے جگن موہن ریڈی، ان کا کوئی BJP سے ڈائریکٹ الائنس نہیں ہے، اور جو تلگو دیشم ہے اور جن سینا ہے اور BJP ہے ان کا ایک الائنس ہے۔ لیکن چونکہ جگن موہن ریڈی کی حکومت رہی ہے تو اینٹی انکمبنسی کا پیدا ہو جانا فطری ہے، اس کا فائدہ تلگو دیشم کو ہو سکتا ہے، یہی ایک سبب ہے۔ ورنہ دونوں جگن موہن ریڈی صاحب ہو یا تلگو دیشم پارٹی چندر بابو نائیڈو صاحب ہو، دونوں بھی وہ BJP سے قربت بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبقت لے جانے کی، تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اس لیے وہاں کے جو رائے دہندے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ نو BJP یا نو ٹو BJP الائنس، ان کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر کانگریس کوئی تیسری بڑی قوت بن کر نہیں ہے۔ تو مقابلہ تو بنیادی طور پہ جگن موہن ریڈی اور تلگو دیشم میں ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ نان BJP فورسز چاہتے تھے ان کے لیے بہت دشواری ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا کیسے استعمال کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ اب انہوں نے ڈائریکٹ اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے چندر بابو نائیڈو نے، اور جگن موہن ریڈی دل سے تو میلان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر پاور ایکویشن سینٹر میں چینج ہوتے ہیں تو وہاں کے حالات بھی چینج ہوں گے۔ لیکن عوام جو موجود جو ریاستی حکومت ہے وہ اینٹی انکمبنسی ہے، اور جو جہاں تک مائنورٹیز کا اور مسلمز کا تعلق ہے وہ ششوپنج میں ہے،
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ الائنس کے بجائے جو لوگ بظاہر الائنس نہیں کیے ہیں ان کے بارے میں ذہن بن سکتا ہے. چلتے چلتے یہ سوال، کیونکہ لاسٹ ٹائم آندھرا میں تو بی جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی، ممکن ہے اب کے مرتبہ الائنس کے نتیجے میں کوئی ایک آدھی سیٹ آ سکتی ہے، لیکن آپ کا کیا گراؤنڈ ہے جب تلنگانہ میں کہہ رہے ہیں لاسٹ ٹائم ان کو 4 سیٹیں ملی تھی بی جے پی کو، اس مرتبہ ان کی سیٹیں کم ہو سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے، 1 یا 2 رہ سکتی ہے، کیا گراؤنڈز کیا ہے آپ کے؟ سب سے بڑا گراؤنڈ یہ ہے کہ جو نفرت کی جو اور فرق سیاست ہے اس کو عوام اس کا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہے. شوق تو ہوتا ہے، 2014 میں ایک شوق تھا، 2019 میں ایک شوق تھا، وہ سب کچھ قربان کرتے ہوئے وہ نفرت کی سیاست کا بوجھ اٹھا رہے تھے. لیکن نفرت کی سیاست کا بوجھ اٹھانے کے لیے 1 ٹرم 2 ٹرم اتنا کافی ہے، اس سے بڑی قیمت چکانی پڑی ہے. تو لوگ وہاں کے تو لوگ ابھی نہیں چکائے ہیں، لیکن جو اتر پردیش میں، جو بہار میں اور جو ملک بھر میں جو حالات بنے ہیں اور دنیا بھر میں جو ملک کی جو بدنامی ہو رہی ہے، تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کہیں غلط راستے، ایک قسم کی وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود جو بی جے پی ہے، جو آر ایس ایس ہے، ان کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ مسلمانوں کو تو کنٹرول کرنا ہے، لیکن اب ان کو مسلمانوں کو کنٹرول کرنے سے زیادہ مودی اور شاہ کو کنٹرول کرنا بھی ان کی ایک ضرورت بن گئی ہے. تو فی الوقت وہ یعنی ان کے جو بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو قابو میں کرنے سے زیادہ وہ مودی اور شاہ کو کنٹرول میں کرنے، قابو میں رکھنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی ہے جس کی وجہ سے ماحول بدلا ہوا ہے. اچھا، چلتے چلتے یہ سوال کہ آپ کا تعلق ساؤتھ سے ہے، ساؤتھ کی جو اسٹیٹس ہے وہاں پر لوگوں میں جو ہے، وہاں کے جو کیا کہیں گے پولیٹیکل کلاس ہے، اس میں ایک جو ہے شکایت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے، جو یہاں کی وفاقی حکومت ہے وہ ناانصافی کر رہی ہے، اس کے جو مالی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہی، اس کے ڈیمانڈ جو ہے، جو اس کے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر رہی. تو یہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہے اس کے اثرات جو ہے؟ بہت صحیح سوال ہے آپ کا، اور یہ ہم بہت بدقسمتی سمجھیے، لیکن ہمارے دیش میں اور خاص طور پہ تامل ناڈو میں، کیرل میں، آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ میں بھی، کرناٹک میں بھی ہو سکتا ہے، کرناٹک میں بھی ہے، کرناٹک میں بھی. تو یہ سب جو جراثیم ہیں، یہ موجودہ جو مرکز کی جو نااہل حکومت ہے ان کا بویا ہوا بیج ہے کہ جو ریسورسز وہاں سے حاصل ہوتے ہیں، ان ریسورسز کو، ان کا حصہ ان کو واپس کرنے میں بھی، چاہے وہ جی ایس ٹی یا جس طریقے سے بھی آتا ہو، وہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. صرف مسئلہ جی ایس ٹی وغیرہ کا، ریسورسز کا ہی نہیں ہے. اگر آئندہ ڈی لیمیٹیشن ہو، اور ڈی لیمیٹیشن میں جو پارلیمنٹ کے سیٹس کی تقسیم ہے، اگر اس میں جو ساؤتھ انڈیا کے شیئر کو بہت محدود کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکنامکلی تو فائدہ اٹھائیں، لیکن پولیٹیکلی ساؤتھ انڈیا کے رول کو منیمائز کرنے کا یہ ایک بہت ہی یعنی سوچا سمجھا لگتا ہے پلان. تو وہاں کی عوام بھی سمجھ رہی ہے، وہاں کی علاقائی پارٹیاں بھی سمجھ رہی ہیں. تو یہ کسی صورت میں وہاں کے لوگ برداشت نہیں کریں گے. تو ملک کی بہتری اس میں ہے کہ جو سینٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں اسٹیٹ کے رائٹس کو ریسپیکٹ کیا جائے، اور جو فیڈرل کلچر ہے، اسٹرکچر ہے، اس کو باقی رکھا جائے، اور جو ایجوکیشن کی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ہے، ان سب پالیسیز میں وہ اسٹیٹ کو آزاد چھوڑا جائے. یہ این آئی اے کے ذریعے سے، سی بی آئی، ای ڈی غلط طریقے سے نکال کر وہاں جو اسٹیٹ کے پاورز کو کرب کرنے کی جو سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسی ہے، یہ لانگ رن میں بہت نقصان دہ ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری وہ موجودہ نااہل مرکز کے حکمرانوں پر آتی ہے.
बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ये थे मलिक मोहतसिम साहब जो तेलंगाना का जो इंतखाबी मंजरनामा है उस हवाले से रोशनी डाल रहे थे। उनका कहना ये है कि वहाँ पर जो है लास्ट 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 4 नशिस्तें मिली थी। 17 जो लोकसभा की पार्लियामान की जो नशिस्तें हैं वो कम हो सकती है, और फिरकावाराना जो रंग देने की कोशिश की जा रही है ख़ास तौर से बीजेपी की तरफ से, उसके जो है असरात जो है कोई ज़्यादा जो है नुमाया नहीं हो सकते हैं। और ये जो सूरत हाल जो वहाँ पर पैदा हुई है वो बीआरएस कमज़ोर हो गई है, और बीजेपी को भी जो है कोई ज़्यादा जो है वहाँ पर फ़ायदा इस वजह से नहीं पहुँचेगा कि लोग जो है जो यहाँ फेडरल जो हुकूमत थी, मरकज़ में जो हुकूमत थी, मोदी हुकूमत जो है उसके जो है उसकी जो कारकर्दगी रही है उससे लोग ऊब चुके हैं, और नफ़रत की जो सियासत है उसका जो खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। वहाँ के लोगों ने तो उतना नहीं भुगता है, लेकिन उन्हें उसकी समझ आ गई है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।